اور نماز کے جہاں اور بہت سارے فوائد ہیں، وہاں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، اور میں بے شک نماز منع کرتی ہے بے حیائی سے اور برے کاموں سے۔ نبی رحمت علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا گیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص رات کو نماز پڑھتا ہے پر سویرے چوری بھی کرتا ہے۔ ہم تو بڑی جلدی کہہ دیتے ہیں نا کہ کیا فائدہ اسے اس کی نماز کا، کیا فائدہ اسے اس کی عبادت کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بارگاہ میں یہ سوال پوچھا گیا کہ حضور رات کو عبادت بھی ٹھیک کرتا ہے اور سویرے چوری بھی کرتا ہے، تو حکم کیا ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر وہ پابندی سے نماز پڑھتا رہا نا تو اس کی نماز اس سے چوری چھڑوا دے گی، اس لیے کہ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روک دیتی ہے۔ اگر کوئی کمزوریاں ہیں انسانی تقاضوں کے تحت تو نماز کی پابندی کریں۔ اگر آپ نماز کے پابند ہو گئے نا، کچھ وقت لگے گا تو پھر وہ بھی ساری کمزوریاں اللہ دور فرما دے گا۔ شرط یہ ہے کہ اس کو پابندی کے ساتھ پڑھتے رہیں۔ کچھ دوست کہتے ہیں نماز میں دل نہیں لگتا، تو میں نے کہا نہ بھی لگے تو پھر بھی پڑھے۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ ایک آدمی بالکل فارغ ہے، سوائے نماز کے، عبادت کے، سونے کھانے تو اسے کوئی کام نہیں، اور ایک شخص بیچارہ مزدور ہے، وہ ریڑھی لگاتا ہے، مثال دینے لگا ہوں، وہ ریڑھی لگاتا ہے، اس کے پاس دکان بھی نہیں ہے کہ وہ شٹر نیچے کرے یا تالا لگا کے چلا جائے۔ اب وہ نہ کسی کو کہہ کے آیا کہ یار ذرا 10 منٹ ٹھہرنا، میں نماز پڑھ کے آیا، تو وہ چلا گیا۔ وہ بڑا بے چین ہے کہ میری پیچھے ریڑھی بھی ہے، وہ بندہ جلد باز نہ ہو جائے، وہ نکل نہ جائے، وہ میری تھوڑا سا میرا راس ہے، 2-4 ہزار کا مال ہے، غریب آدمی۔ نماز بھی اس نے پڑھی، توجہ اس کی پیچھے لگی رہی۔ ایک بالکل فارغ تھا، کوئی مجبوری نہیں تھی، اس نے بھی نماز پڑھی۔ آپ یہ بتائیے کہ زیادہ ہمت کس نے کی؟ اس کا تو دل ہی نہیں لگا نماز میں، ریڑھی کی فکر تھی، لیکن ہمت زیادہ اس نے کی، اس لیے کہ اس کی مجبوری ہے، اس کے لیے آزمائش پیچھے کھڑی ہے، تیار ہے۔ دوائی کھانے میں دل لگتا ہے؟ کیوں کھاتے ہو؟ دل ہی نہیں لگ رہا آپ کا۔ خدا نہ خواستہ خاکم بدن، اللہ ہم سب کو معاف فرمائے، اگر بچے کو آپریشن کرانا پڑ جائے تو دل کرتا ہے؟ کیوں کراتے ہو؟ اس کے لیے ضروری ہے۔ تو بھائی یہ فلسفہ ہی غلط ہے کہ میرا دل نہیں لگتا تھا تو میں نے چھوڑ دی۔ دل تو کئی دفعہ انسان کا دکان پہ بھی نہیں لگتا، بیچ دو گے؟ نہیں دل کرتا کام پہ جانے کو تو ریزائن کر دو گے؟ تو یہ تو بالکل سرے سے بات ہی بڑی عجیب ہے۔ ہاں دل لگنا چاہیے، نماز سے دلچسپی ہونی، لیکن نہ بھی لگے تو ہم کو دل کے لیے نماز نہیں پڑھ رہے، رب کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں۔ ہاں یہ بات سمجھ لیں، نماز دل کے لیے نہیں، نماز وہ دیکھیں نا، ایک صاحب کہتے ہیں جی میں 5 نمازیں پڑھتا ہوں تو روزی میں برکت پھر نہیں ہوتی، تو میں کہتا ہوں عبادت کرتے ہو کہ تجارت کرتے ہو؟ پیسے کمانے گئے تھے؟ پیسے کمانے گئے تھے کہ نماز پڑھنے گئے تھے؟ تو نماز آپ کو بے حیائی اور برے کام سے روک دے گی، پر شرط یہ ہے کہ نماز کی پابندی کرے اور پر وقت پڑھے اور تھوڑی صحیح کر کے پڑھے۔ مطلب نماز پڑھی جاتی ہے، اہتمام نہیں ہوتا، یعنی لوگ بھاگ کے وضو کرتے، فٹافٹ آتے، بھئی آج ہو گیا ہے۔ بڑی جو بندہ گاڑی بھگا کے لاہور پہنچنا چاہے تو وہ 15 منٹ جلدی پہنچ سکتا ہے، 1 گھنٹہ پہلے پہنچ سکتا ممکن نہیں میرے عزیز، ہو نہیں سکتا۔ جلدی نماز پڑھنے سے آپ کیا کر لیں گے؟ صحیح کر کے پڑھے، سونی کر کے پڑھے، تسلی کے ساتھ پڑھے، ٹھنڈے دل کے ساتھ پڑھے۔ مطلب نماز پڑھے تو پھر مزہ آئے۔ امام اعظم کا ایک پڑوسی ہے تو وہ کہتا ہے کہ امام صاحب نا گرمیوں کے دنوں میں نا چھت پہ چڑھتے تھے، جو کہ میرے گھر میں عورتیں نہیں تھی، مرد ہی تھے زیادہ، اور میرا ایک بچہ تھا چھوٹا۔ کہتے ہیں کہ وہ چھت پہ نماز پڑھا کرتے تھے تو وہ اتنی دیر تک کھڑے رہتے کہ لگتا کوئی ستون کھڑا ہے، رات کو ستون محسوس ہوتا، اتنی دیر تک وہ تلاوت کرتے، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے رہتے۔ تو فرماتے ہیں جب ان کا انتقال ہوا تو میرا بیٹا کہنے لگا کہ ابا جی پڑوسیوں کی چھت پہ جو کھمبا تھا، جو ستون تھا، وہ کہاں گیا؟ تو کہتا میں رو پڑا۔ میں نے کہا بیٹا وہ ستون اور کھمبا نہیں تھا، وہ تو ابو حنیفہ تھا جو اپنے رب کے حضور کھڑا رہا کرتا۔ تو دلچسپی پیدا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کے بعد بھی پابندی صلاۃ کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت نمبر 46 میں اہل کتاب سے بحث اور مباحثہ اور مجادلہ کے
आदाब और उसलूब तबलीग के शाइस्ता और पसंदीदा होने का बयान किया गया। जब आप तबलीग करें तो आपके जुमले बड़े शुस्ता होने चाहिए, साफ़ सुथरी बात आप करें। कुरान मजीद ने कहा ना, उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमा वल मौइज़तिल हसना, लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाओ तो खूबसूरत नसीहत के साथ, हिकमत के साथ और अच्छे अंदाज में। अब तो अल्लाह ताला माफ़ करे, कभी कभी सोच में पड़ जाते हैं कि ये मतलब क्या हो रहा है। यानी अब मौलवी के नाम के नीचे लिखा है फनी मौलवी, ये मौलवी के नाम के नीचे लिखा है और उसको देखने वालों की तादाद लाखों में होती है, कहते हैं ये मौलवी फनी है। भाई आप थोड़ा समझे, मस्जिद में तो जो आदमी ज्यादा हंसता है उसकी कब्र में अंधेरा होता है। आप ये क्या कर रहे हैं? कोई बात ऐसी आ जाती थी तो अल्लाह के नबी भी मस्जिद में मुस्कुराते थे, हुजूर भी मुस्कुराते थे, सहाबा भी मुस्कुराते थे। और सहाबा कहते हैं हुजूर जब मुस्कुराते थे तो दांतों से नूर निकलता था, मस्जिद नबी की दीवारें भी चमक उठती थी। लेकिन ये मतलब मौलवी को इसलिए बुलाना कि वो लतीफ़े सुनाएगा, वो तंज़ो मिज़ाह की बात करेगा, तो आपने क्या फ़र्क रखा मस्जिद में, अल्लाह के घर में और दीगर जगहों पे? आप ज़रा समझिए इस बात कि वही बात जो कुरान ने कही कि लोगों ने दीन को खेल तमाशा बना लिया है, माज़अल्लाह लोगों ने खेल तमाशा समझ लिया है, किस तरफ मतलब कौम लग गई है। और बड़ा बड़ा उरूज है और बड़ी बड़ी बातें हैं, बीच में है क्या कि लतीफ़े सुनाए जा रहे हैं और दास्तान सराई हो रही है और कहानियाँ हो रही, और कौम है कि वो उस पर लगी हुई अच्छी नसीहत, खूबसूरत जुमले। मेरे रसूल करीम अलैहिस्सलाम के गुलाम कहते हुजूर जन्नत का जिक्र करते थे तो यूँ लगता था हम जन्नत की सैर कर रहे हैं। हुजूर दोज़ख की बात करते तो हमारे खौफ से रोंगटे खड़े हो जाते, और हुजूर क़यामत का जिक्र करते तो यूँ लगता कि निकल के बाहर जाएंगे तो क़यामत आ जाएगी। ये अंदाज था हुजूर का बात करने। तो लिहाजा बड़ी शुस्ता, बड़ी साफ़ सुथरी और बड़ी मीठी और बड़ी ठंडी बात करें। दीन की बात जब आप करें तो फिर उसमें हुसन छल के, आम आदमी और दीनदार आदमी के लबो लहजे में फ़र्क होना चाहिए, उसे समझना चाहिए। अल्लाह तौफीक अता फरमाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़ात में से एक सिफ़त नबी उम्मी होना भी है। उम्मी का माना आला हज़रत ने फरमाया बेपढ़ा हुआ, जिसने दुनिया में किसी से पढ़ा ना हो। यानी आपने रस्मी तौर पर लिखना पढ़ना नहीं सीखा। इसमें भी अल्लाह ताला की बेपनाह हिकमत है कि हुजूर ने दुनिया में आके पढ़ना लिखना नहीं सीखा।